میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ سر، آج میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آئی، میں بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کرنے آئی ہوں، چھوٹی سی بات کریں گے، کوئی بھاشن، کوئی لیکچر، کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز دینے کے لیے آئی ہوں، اور خبر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مشہور و معروف دانشور، اسکالر اور یوتھ کے ہر دل عزیز، ان کے انتہائی خوبصورت اور انتہائی پیارے اور ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے بیسٹ بڑی جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچر دینے کے لیے انوائٹ کیا گیا، ہمارے پیارے گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ اب اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے، انہوں نے عمران خان کو بھی مدعو کیا وہاں پر، اور انہوں نے جو لیکچر دیا، جو وہاں پر جو کچھ کہا، انہوں نے امریکہ کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی وہ ہم سب نے دیکھی۔ لیکن اب وہی وائس چانسلر، میرا تو خیال ہے کہ پورے ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہیرا ڈھونڈ کے نگینہ تلاش کیا گیا ہے، ایسا نگینہ کہ جس کو وائس چانسلر بنایا گیا۔ وہ وائس چانسلر صاحب کبھی خان صاحب کی تقریریں کرواتے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہیں، پنجاب میں حکومت انہی کی ہے، ان کے اوپر پریشر ہوگا وائس چانسلر پر، وہ خود بھی ہو سکتا ہے کہ یوتھ مطلب یہ کہ ان کے سپورٹرز ہوں اور دل سے پسند کرتے ہیں، انہوں نے بلا لیا ان کو۔ لیکن اب جب کہ انہوں نے طارق جمیل صاحب کو بلایا تو ہم نے کہا بھائی کیا واہ واہ، کیا جہادی مائنڈ سیٹ ڈھونڈ کے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگایا گیا۔ اچھا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جہاد کی باتیں نہیں، وہاں پہ تو طارق جمیل صاحب نے کیا باتیں کی ہوں گی، کوانٹم فزکس کی باتیں کی ہوں گی۔ طلباء و طالبات جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے کوانٹم فزکس کی بتایا ہوگا، بھائی دیکھو کتنی پیرالل ورلڈز ہیں، دیکھو سیمولیشن کیا ہوتی ہے، ارے ہم یہاں پر ہیں تو ہم تو کہیں اور پر بھی ہیں، ارے ہم تو کتنی جگہوں پر اور بھی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بتایا ہوگا انہوں نے۔ یا پھر انہوں نے یہ جیمز ویب بھی میرا خیال ہے بتائی ہوگی، انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ جو آپ پہلے ہبل ٹیلیسکوپ تھا، اس سے آپ جو تصویریں آیا کرتی تھیں کائنات کی، وہ اب بیکار ہو گئی ہیں، لیکن جیمز ویب کی اب آپ دیکھیے کائنات کی کیا کیا نئے نیبولاز کون کون سے سامنے آئے، کون کون سے سٹار دیکھنے کو ملے ہیں، بھئی کیا ہو کیا رہا ہے اوپر، تو بہت کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کون کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ دیکھیں لیکن آپ ان باتوں پہ مت جائیے گا، وہ جو ہم امرود، خربوزے اور تربوز سے نام نکالا کرتے تھے نا، وہ نام بالکل وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ہم خدا کے نام، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ویسے ہی بادلوں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ تو میں باتیں ویسے کہہ رہی ہوں نا، کوانٹم فزکس اور یہ انہوں نے پڑھایا ہوگا، میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں انہوں نے کیا پڑھایا، آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا بتایا۔ لیکن مجھے اس پہ اعتراض تھوڑا سا کم ہے، مجھے زیادہ اعتراض اس بات پر ہے کہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب اور وائس چانسلر اصغر زیدی صاحب سنگھاسن پہ کرسیوں پہ براجمان ہیں اور طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی نکل جائیں گے اس سچویشن سے؟ کون پاگل، کون الو کا کان ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس سچویشن سے کبھی نکل جائیں گے؟ یہ تو جہاد ہو رہا ہے، یہ جہاد ہے یونیورسٹی کے اندر، گورنمنٹ کالج کے اندر جہاد ہو رہا ہے۔ تو جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے؟ آپ مولانا ہیں تو آپ نے ان کو اوپر بٹھایا، یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے؟ کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا تھا کہ کیونکہ میں ایک مذہبی اسکالر ہوں تو آپ ان سب کو زمین پر بٹھا دیں؟ اور مزے کی بات آپ دیکھیں ہماری یوتھ کیسی تیار کی ہم نے، ہاں تو وہ بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے آرام سے اور سن رہے ہیں۔ پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا؟ سارا سال نہیں پڑھنا، اسٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے، کوئی فزکس، کوئی کیمسٹری، اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور، فلمی رسالہ، وہ اٹھا کے لا کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اور اسکول میں کتاب میں ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا۔ تو جب پیپر آتا تھا، پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھ گیا، یا اللہ نہ میں نے کوئی شے یاد ہے نہ میں نے کوئی شے آمدی ہے، تے پاس بھی ہونا ہے، بڑی بےزتی ہونی ہے، اے مہربانی کر جڑا پرچہ کل آنا ہے نا اے وچوں کٹ دے، بسم اللہ، میں یوں کر کے بسم اللہ، تو کچھ نکل آتا تھا،
تو حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے، تو 5-10 صفحے ادھر سے پڑھ لیے، 5-10 صفحے ادھر، پھر دوبارہ کتاب رکھی. یا اللہ کل جو کچھ آنا میں نے دکھا دے، بسم اللہ. اب دیکھیں کچھ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، زمین پر بیٹھے ہیں تو زمین پہ بیٹھنا تو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، بڑی یہ تو کوئی بات نہیں، اچھی چیز دکھاتا ہے. یعنی یہ کوئی راوینڈ کا اجتماع ہو رہا ہے مولانا طارق جمیل کا، جو وہاں پر بیٹھ کے جنید جمشید کو بلا کے وہ لیکچر دے کے وہ کیا کرتے تھے، اور جتنے ان کے لوگ ہیں. یہ ایک درس کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس ایک سیشن میں جو 4 سے 6 گھنٹے یا ایک دن ضائع ہوگا، کیونکہ ایک دن اس لیے کہ پہلے سے بتا دیا گیا ہوگا، اس کی تیاری ہوگی، پھر لڑکیوں کو کہا گیا ہوگا آپ نے چادریں سر پر اور دوپٹے لے کر آنا ہے. مولانا طارق جمیل نے پہلے سے ڈائریکشنز دی ہوں گی، آپ نے دیکھا سب کے سروں پر چادریں، دوپٹے، برقعے ہیں. یہ سب پہلے سے پورا ایک دن تو چاہیے، 4-6 گھنٹے. وہ 4-6 گھنٹے دنیا کے دوسرے ممالک کے درس گاہوں میں، تعلیمی اداروں میں کیا کچھ پڑھایا گیا ہوگا، کتنی کامیابیاں حاصل کی گئی ہوں گی، کتنے ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہوں گے، اور وہ کتنا آگے نکل گئے ہوں گے، اور ہم ان 4 سے 6-8 گھنٹوں میں کتنا پیچھے گئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ مجھے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں بھی راوین ہوں. راوین کہتے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے والوں کو راوینس کہا جاتا ہے. راوی جو دریائے راوی ہے اس سے بہت زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ہم بلایا کرتے تھے شاعروں کو، آرٹسٹوں کو، اسکالرس کو. اس وقت ہم بلاتے تھے سائنٹسٹوں کو. مجھے یاد ہے ہم جب شاعری کی محفل کروایا کرتے تھے، امجد اسلام امجد صاحب آیا کرتے تھے، ہاں، ڈاکٹر کیسر بنگالی، ڈاکٹر ہود بھائی، ایسے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے لیکچر دینے کے لیے. اور اب دیکھیں کہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجائے ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں، ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں. گورنمنٹ کالج لاہور وہ ہے جو 1868 میں یہ چرچ ہے. یعنی جو اس میں پڑھتا ہے اس کو عشق ہو جاتا ہے. جو انٹلیکچوئل ہوگا، یعنی یہ کہ جو سمجھتا ہوگا ایسی باتوں، ایسی اس کی بلڈنگ ہے، ایسا اس کا اورا ہے. 1868 میں، 1864 میں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہاں پر جو لوگ پڑھ کے نکل چکے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور سے، میں آپ کو ان کے نام بتانا شروع کروں تو جناب ان میں فیض احمد فیض سے لے کر جاوید احمد غامدی تک، اور پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام، پھر ہربن خورانہ جو کہ نوبل پرائز ان میڈیسن 1968، پھر ڈاکٹر اشفاق احمد جو سرن لیبارٹری میں کام کرتے رہے، اس کے بعد علامہ اقبال، ہاں، اس کے علاوہ دیوانند جو بالی ووڈ کے ایک لیجنڈری ایکٹر، پھر اس بے شمار نام. یعنی آپ لینا شروع کریں گے تو ایسے ایسے نام ملیں گے. بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں دیکھو کتنی ترقی ہو رہی ہے، وہاں کے نوجوان دیکھو کس طرف نکل رہے ہیں، سب کے سب پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز میں جا کے CEOs لگ رہے ہیں. کیسے لگتے ہیں یہ بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ IT کی ایجوکیشن کیسی ہے؟ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے تعلیمی اداروں میں کیسی تعلیم دی جاتی ہے. مقابلہ ہم نے ان کا کرنا ہے، اور ہم نے زمین پر بیٹھ کے، ہاں، تھڑے پہ بیٹھ کے، نیچے پنجے بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مولانا طارق جمیل کا لیکچر سننا ہے. کہاں پر؟ اوول گراؤنڈ میں، گورنمنٹ کالج لاہور کے اس گراؤنڈ میں جو ایک تاریخی گراؤنڈ کہا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر ہم نے یہ کرنا ہے. کوئی اس کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر لیکچرز دینے کے لیے کن کو بلایا جانا چاہیے؟ یعنی آپ تو پھر بلاتے پھر تو کرتے جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت جلد آپ دیکھیے گا پتھر کے زمانے میں ہم کھڑے ہوں گے. ابھی بھی کچھ کم نہیں ہے ہم، جو ہماری صورتحال ہے. تو یہ تو مطلب پتھر کے زمانے میں جانے میں اب کیا کسر رہ گئی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ مجھے ایک اور ویڈیو بھی ملی، اور اس ویڈیو میں آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل ایک بل پاس کرنے کا، ایک ایکٹ پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ شور ڈالا ہوا ہے. یعنی چند کچھ ہزار خواجہ سرا ہیں، اور ان کے لیے ایک بل پاس ہونا ہے، ان کے لیے ایک ایکٹ پاس ہونا ہے، تو باقی سب کے سب بھی خواجہ سرا بن گئے ہیں. اب ویسے تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو ان کو بھی نارملی سمجھتے ہیں، لیکن میں صرف بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. اس پہ مجھے یعنی تمام مولوی حضرات، اور میں دیکھ رہی تھی مشتاق غنی سے لے کر KPK کے پولیٹیشنز ادھر ادھر اٹھا لیں آپ، اٹھ کے منہ اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ پاس ہو رہا ہے، یہ جو بل پاس ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو کیا تکلیف کیا ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہوگی؟
اس کے اوپر ایک خواجہ سرا جو کہ ایک میٹنگ تھی اسی سلسلے میں، وہاں پہ تمام اسکالرس مفتی منیب سے لے کر اور باقی لوگ مولوی حضرات موجود تھے وہاں پر. خواجہ سرا کا جواب نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر خواجہ سراؤں کو جواب ذرا سن لیں. آج 8 سے 1.5 منٹ میں عمل کرنا تو ناممکن ہے، کیونکہ بات ہمارے لیے ہو رہی ہے تو ہمیں ایکسپلین کرنے کا بھی موقع بھرپور دیا جائے گا. معذرت کے ساتھ ہم آپ کی کہی ہوئی باتوں سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ اس بل کو صحیح سے پڑھا نہیں گیا ہے. اس بل میں بہت صاف اس کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ مرد سے عورت آپ نہیں بن سکتے، نہ عورت سے آپ مرد بن سکتے ہیں. آپ ایکس کارڈ کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے کارڈ کی طرف. آپ نے کہا کہ یہ ایل کا بل ہے. معذرت کے ساتھ بل کو دوبارہ پڑھیں، اس میں ایل شادی کی تو گنجائش موجود ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کیو تو ٹرمپ 80s کی ہے، ہم تو 4000 سال پرانی ثقافت رکھتے ہیں. اگر یہاں سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سندھ سے تو 4000 سال پہلے خواجہ سرا ہجڑا کلچر موجود تھا. کیا ہماری کلچری ویلیوز نہیں ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک ایکٹ کے ذریعے بڑا غلط ہوگا اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. سر مجھے اتنا بتائیں کہ میڈیکل ٹیسٹ کیا آپ لوگوں کا میڈیکل ہوا مرد کے NIC کے لیے؟ نہیں نا، تو میرا کیوں ہو؟ آپ نے کہا کہ ایک مرد پروفیسر، ایک عورت پروفیسر، ایک سرجن جو ہے ہمارا ٹیسٹ کرے گا. ٹیسٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے جینڈر کا. نالج کہاں ہے؟ ٹیسٹ نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستان میں بہت سارے ٹیسٹ تو موجود ہی نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے. اور میں امام خمینی صاحب کا وہ خطبہ جو ہے آپ سب کو پڑھنے کو بولوں گی جو 1997 میں انہوں نے دیا تھا. ایران میں تو یہ ساری باتیں بہت پہلے ہو گئی تھیں، ہم تو اب اس چیز پر آئے ہیں. خدا را جو ان سب چیزوں کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے. میں ایک مسلمان ہوں، جمعے کی نماز میں نے بچپن میں مسجد میں ادا کی ہے. میں نے آج تک کبھی خواجہ سراؤں کا ذکر نہیں سنا. آپ کے نصاب میں، آپ کے کریکولم میں خواجہ سراؤں کا ذکر نہیں ہوتا. آج سینیٹر مشتاق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ لوگ مظاہرہ کریں. کیا ہمارا دین اسلام اتنا کمزور ہے کہ خواجہ سراؤں کے بل سے اس کو خطرہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے 3 لوگ مر چکے ہیں اس کیمپین میں. قتل کیا گیا ہے 3 لوگوں کا. قتل کرنے کے بعد فرمایا کہ میں جہاد کر رہا ہوں. چیک کرے گا، میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. سر میں نے بہت کوشش کی، ہمارے پاس بہت سارے میڈیکل ٹیسٹ موجود